بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کو میں پڑھانے جا رہی ہوں وہ خطوط غالب ہے۔ آپ کو میں نے پہلا لیکچر جو دیا تھا وہ مکتوب نگاری کا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو ہے لیکچر میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا، تو اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی جو خطوط غالب کے جو ہیں آج وہ آپ کو کروانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو مکتوب نگاری کا ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ریفریش آپ کے ذہن کو کرنے کے لیے دوبارہ سے شارٹ فارم میں بتاتی جا رہی ہوں آپ کو کہ اکثر ہم جو اپنے دوستوں رشتہ داروں کو یا ان سے بات چیت کرنے کے لیے سرکاری یا غیر سرکاری افسروں کو جو ہے بات چیت کرنے کے لیے ضروری بات چیت کرنے کے لیے اگر وہ ہم سے دور ہوں تو ہم جس چیز کا سہارا لیتے ہیں اس کو خطوط یا مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ اب اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جو خط ہوتا ہے اس کو نفس ملاقات بھی کہتے ہوتے ہیں۔ نفس ملاقات اس لیے کہتے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہماری جن لوگوں سے آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں ہو رہی ہوتی ان کو ہم اپنا جو پوائنٹ ہے یا ان سے جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں یا جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم خط کے ذریعے کرتے ہیں، اس لیے خط کو نفس ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خطوط میں جو خط ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ اس میں پہلی بتائی تھی آپ کو نجی، دوسری بتائی تھی کاروباری اور تیسری بتائی تھی دفتری یا سرکاری۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم تھی وہ علمی یا ادبی جو خطوط ہیں وہ سب سے زیادہ اہم مانے جاتے تھے۔ اس کے اگر علاوہ ہم بات کریں تو غالب کے خطوط کو جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، کیونکہ غالب نے عام خطوط کے مقابلے میں جو پہلے طریقے کے جو خطوط تھے ان کا جو طریقہ تھا وہ بالکل چینج کر کے بالکل نئے طریقے سے، جدید نثر کا بانی بھی انہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بالکل نئے انداز میں جو ہے وہ انہوں نے خطوط کو جو ہے وہ پیش کیا، جس سے لوگوں کو سمجھنے میں بھی اور باتوں کی وضاحت بھی ہوئی۔ ان کے جو خطوط ہیں وہ تاریخی دستاویز کی حیثیت بھی رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی تاریخ میں اس دور کے حالات کی بھی عکاسی کی ہے۔ بہت سارے خطوط ان کے آج بھی لوگوں کے پاس محفوظ ہیں۔ آج جو آپ کو خط میں نے پڑھایا ہے وہ پہلا ہے خطوط غالب۔ میں نے آپ کے جو خطوط اٹھائے ہیں اس میں خطوط کے پہلے اہم نکات، جو خطوط سے پہلے کی جو اہم چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ غالب کے خطوط کی خصوصیات کیا تھی۔ غالب کے خطوط کی جو تھی وہ مندرجہ ذیل خصوصیات تھی۔ آپ نے جو تھا وہ فرسودہ اور پرانا جو طرز ہے اس کو چینج کیا تھا۔ آپ نے سیدھی سادی زبان میں جو ہے وہ مخاطب کیا تھا، مرسلے کو مکالمہ بنا دیا تھا۔ آپ کی جو تحریریں ہیں وہ شگفتہ پن لیے ہیں، رواں ہیں، ایک تسلسل قائم ہے۔ صنف ادب کا آغاز کیا تھا، جو بہت زیادہ لمبے جو مخاطب کیا جاتا تھا لوگوں کو، القابات وغیرہ، ان کو آپ نے مختصر کیا تھا۔ آپ کی جو خطوط ہیں ان میں واقعات کا جو ہے وہ حوالہ ملتا ہے، تاریخی واقعات کا، تو یہ ایک طریقے سے تاریخی دستاویز کی حیثیت اختیار کرتی۔ اس کے بعد دوسرا ہے ادب کا حصہ بنے رہے۔ ادب کا حصہ جو خطوط بنے رہے ان میں غالب کے جو خطوط ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں ادب کا حصہ بنے رہے؟ کیونکہ اس کے اندر اس وقت کے دور کی معاشرتی عکاسی کی جاتی ہے، معاشرتی سیاسی عکاسی کی جاتی ہے۔ اس کو میں آپ کو آگے جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بھی بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ 2 بنیادی نقطے غالب کے جو خطوط ہیں ان کے جو 2 نقطے ہیں بنیادی وہ اہمیت کے حامل ہیں، ایک فکری لحاظ سے اور دوسرا جو ہے اسلوب کے لحاظ سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ پہلے فکری جو ہے لحاظ سے اور پھر ان دونوں کی تفصیل بھی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ 2 بنیادی نقطے کون سے تھے غالب کے خطوط کے جن کو پذیرائی جو ہے وہ بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ اس میں ہے جی غالب کے خطوط میں جو 2 بنیادی نقطے تھے وہ فکری تھے اور اسلوب کے لحاظ سے تھے۔ اب دیکھیں فکری اعتبار سے جو غالب کے خطوط ہیں ان کو اس عہد میں، وہ جو عہد تھا اس کے پراشوب میں انہوں نے جو خطوط جو ہے وہ قلم بند کیے تھے وہ اس عہد میں انگریزوں کے خلاف، اس وقت جو تھا کوئی رسالہ یا میگزین یا کوئی ایسی چیز شائع نہیں ہوتی تھی جو چیز جو ہے لوگوں کو حالات و واقعات کے بارے میں بتا سکتی، تو اس وقت جو غالب کے خطوط تھے ان کو جو ہے اس میں انہوں نے ان چیزوں کا، واقعات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے اور اس دور کے زمانے کی جو ہے وہ منظر کشی کی ہے۔ فکری لحاظ سے اس لیے ان کو جو ہے وہ ایک بلند مرتبہ حاصل ہے۔ اور اسلوب کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو اسلوب کے لحاظ سے جو غالب کے جو خطوط ہیں
انہوں نے جو القابات و ادب ہے اور طے شدہ آغاز و اختتام ہے اس کو چینج کر دیا، جدید نثر کی طرف ان کا پہلا قدم تھا۔ اس کے علاوہ غالب نے ساتھ ساتھ لفظوں کی بناوٹ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح آپ سمجھیں کہ مکفہ حروف اور مکفہ اور مسجع نثر کو آسان ترکیب میں ڈالا، جس کی وجہ سے لوگوں کو نثر جو ہے وہ معیاری ہوتی گئی اور اپنے بیان میں وہ جدید تر ہوتی گئی۔ ان کے اس خطوط میں اس کا حوالہ بھی ملتا ہے اور اس میں ان کی جو ہیں وہ مثالیں بھی ہیں جو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اب دیکھیں جی ان کے خطوط میں کس چیز کا حوالہ ہے، جیسے دلی کی رونق ہے، پھر اس کی تباہی ہے، پھر وہ آپ بیتی ہے، وہ منظر ہے جو ان کے دوست احباب وغیرہ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں وہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اس میں شائع کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم پہلے خط کی طرف۔ غالب کا جو پہلا خط ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے جی، دیکھیں آپ کی جو بک ہے اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ غالب کے جو پہلا خط تھا وہ انہوں نے لکھا ہے بنام مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام۔ مہر جو تھا یہ ان کا تخلص یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، بنام مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام ان کا جو ہے وہ تخلص یوز ہوتا تھا۔ آپ کا جو پیج ہے پیج نمبر 105 جس پہ غالب کا پہلا خطوط ہے، پہلا جو خط ہے، دو خطوط ان میں شامل کیے ہیں، پہلا ہے مرزا حاتم علی بیگ کے اور دوسرا جو ہے میر مہدی مجروح کے نام۔ تو جو پہلا خط ہے وہ آپ دیکھیں گے نیچے انہوں نے سن بھی لکھا ہوا ہے، غالب 15 تا 18 نومبر 1885، یہ سن بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں جی اس میں ان کا جو انہوں نے غالب کا جو خط ہے جو اس کی ابتدا غالب نے انتہائی سادہ انداز میں کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں میں نے ان میں جو مین شخصیت ہے ان کے نام لکھ دیے ہیں، ان کے ناموں میں ہے جی پہلا نام مرزا حاتم علی بیگ۔ ان کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ دیکھیں جن لوگوں کا نام ان خطوط میں ظاہر کیا گیا ہے ان کی کچھ نہ کچھ شناخت ضروری ہے اور آخرکار ان کا نام غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے تو کس حیثیت سے ان کا نام جو ہے وہ آیا ہے۔ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، کم عمری میں ہی ان کے والد کا جو ہے انتقال ہو گیا، والدہ نے پرورش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ غالب آپ کا شمار جو ہے وہ غالب کے شاگردوں میں ہوتا تھا اور آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے وقت 7 انگریزوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، جس کے صلے میں آپ کو موتیوں کا ہار، گھوڑے، اسلحے اور 2 جو گاؤں ہیں ان کی جاگیر جو تھی وہ دی گئی تھی۔ آپ کا جو کلام ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کی نظر ہو گیا۔ دوسرا ہے مرزا تفتح جو ہیں ان کا اصل نام، سکندر آباد میں پیدا ہوئے، ان کا اصل نام تھا ہرگوپال تفتح، ان کا تخلص تھا، غالب کے شاگرد تھے، غالب انہیں پیار سے جو تھے وہ مرزا کہہ کر مخاطب کرتے تھے، 2 سال چھوٹے تھے، فارسی سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو جاب ہے اس کو ترک کر دی اور ان کا حوالہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے نواب ضیاء الدین خان۔ نواب ضیاء الدین خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو غالب کی بیوی تھی امراؤ جان، آپ کو میں نے پہلے بھی غالب کی ہسٹری بتائی ہے، اس میں ان کی بیوی کا بھی حوالہ دیا ہے، تو امراؤ جو بیگم ہے ان کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ جو تھے بہت بڑے علمدان تھے، تاریخ کے حوالے سے آپ کے پاس کتب کا جو ہے وہ بہت زیادہ سرمایہ موجود تھا، ٹھیک ہے، غالب سے عمر میں یہ چھوٹے تھے۔ اس کے بعد غالب کا جو جسے آپ کہہ لیں کہ غالب کے جتنے اشعار اور خطوط وغیرہ جو تھے وہ یہ جو کلام تھا یہ ان دونوں کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہوتا جا رہا تھا، محفوظ کر رہے تھے، جو 1857 کی جنگ آزادی کی جو ہے یعنی وہ نظر ہو گیا تھا۔ اس میں جو دوسرا نام ہے وہ نواب حسین مرزا، دہلی کے صاحب حیثیت شخص، اکبر شاہ ثانوی نے انہیں 7 گاؤں کی جاگیردار دی، دربارے میں عہدہ دیا، جنگ آزادی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انگریزوں نے ان کی وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، تمام جائیداد ضبط کر لی، پریشانی کی وجہ سے ان کا جو ہے ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ اب یہ ان لوگوں کے نام میں نے آپ کو اس لیے بتائے ہیں کہ خط میں ان کے حوالے موجود ہیں اور حوالے موجود یعنی کس کس حیثیت سے اور کیا کیا چیزوں سے مشہور تھے۔ اب جب ہم ان کا خط دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ غالب نے جو خط کا آغاز کیا ہے تو ان کی جو تحریر ہے، جو پہلے جو مشکل اور بناوٹی
اور ثقیل الفاظ استعمال ہوتے تھے، لمبے لمبے القابات استعمال ہوتے تھے مخاطب کرنے کے لیے، ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے انتہائی سادہ الفاظ میں یہ کہا، مرزا صاحب میں نے انداز تحریر ایجاد کیا، میں نے وہ انداز تحریر لکھنے کا طریقہ، مرسلہ مطلب خط کو مکالمہ بنا دیا، مکالمہ دونوں لوگوں کے درمیان عام بات چیت کو، ہزاروں کوس ہے، ہزاروں کوس بہت جگہ یعنی اس کا میل کا فاصلہ ہے، با زبان قلم بات کیا کرو، قلم کی زبان میں بات کیا کرو، اور اس میں ہجر میں سال کے مزے لیا کرو، کیا تم مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ کتنے سیدھے سادے الفاظ میں ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ کا جو پہلا خط تھا اس کا موضوع یہ تھا، جو آپ کا کلام دلی میں ضائع ہو گیا تھا، اس کے سلسلے میں آپ نے جو خط لکھا تھا بنام مرزا حاتم علی بیگ کو، پہلا خط جو ہے اس کے پس منظر میں جو ہے آپ نے لکھا تھا، اور آپ کو اب میں نے جو پانچواں پوائنٹ آپ کو سمجھانا تھا وہ یہ کہ اس کا خلاصہ ہم نے کیا کرنا تھا۔ خلاصے میں آپ نے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ تمہارا خط جو ہے وہ نہیں آیا، بہت ٹائم ہو گئے، تم نے اطلاع نہیں دی مجھے۔ مرزا تفتح جو ہیں ان کا خط آیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ کتابوں کا جو کام ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ کام باقی رہ گیا ہے، مجھے آپ کی جو ہے، اور مجھے چھاپا خانے سے چھاپا خانے پریس کو، ہمیں جو پریس والوں نے بھی یہ اطلاع دی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ مجھے کتابیں مل جائیں گی، لیکن میرا کلام، اب دیکھیں جو دوسرا پہلا والا حصہ تھا خط کا اس کے اندر صرف یہی بات بتائی گئی ہے، ایسی بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ تم نے مجھے اتنے ٹائم سے خط نہیں لکھا، اور اپنی کتابوں کا اپنے کلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب سیکنڈ جو پیراگراف ہے، لاسٹ پیراگراف، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ میرا کلام میرے پاس کبھی نہ رہا، نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسن مرزا اس کو جمع کر رہے تھے، غالب کا جتنا بھی کلام تھا یہ دونوں جو تھے یہ جمع کر رہے تھے، اور غالب لکھ کے ان کے پاس بھجوا دیتے تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے وقت ان دونوں کے جو گھر بار ہے وہ لٹ گئے تھے، ہزاروں کے کتب خانے جو ہے وہ برباد ہو گئے تھے، اور ان میں ان کا سارا کلام جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا ہوا کہ ایک فقیر کو وہ کئی دن ہوئے ایک فقیر کی وہ خوش آواز سنی، پر زمزمہ بردار یعنی گانا گانے والا ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا تھا، اور وہ کاغذ اس نے مجھ کو دکھایا، مجھے سمجھ نہ آیا، اور ان کو یعنی اپنے اس کلام پہ رونا آیا کہ وہ فقیر جو تھا وہ ان کا کلام جو تھا وہ گنگنا رہا تھا، اور انہوں نے اپنی غزل دیکھی، مجھے دیکھ کے اس کو رونا آیا۔ آخری دیکھیں لائن کیا لکھی ہے، غزل تم کو بھیجتا ہوں اور صلہ میں اس خط کا جواب چاہتا ہوں۔ غزل تم کو بھیجتا ہوں یعنی میں جو اپنا رونا ہے، اس نے جو مجھے غزل لا کے دکھائی، اس کو دیکھ کے جو مجھے رونا آ گیا، ایک غزل تم کو بھیج رہا ہوں، اور بدلے میں تم سے کیا چاہتا ہوں، بدلے میں تم سے صرف اس خط کے جواب کا صلہ چاہتا ہوں۔ جتنی سہولت سے انہوں نے اس خط کو شروع کیا تھا اتنی سہولت سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اس کے اندر کوئی ایسا مشکل الفاظ یا اس طرح کی کوئی چیزیں مشکل نہیں جو آپ کو سمجھنے میں جو ہو وہ مسئلہ ہو۔ مین تاریخی حوالے ان چیزوں کے، ان لوگوں کے میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ کون تھے، ان کو پہلا خط ان کا جو تھا وہ ان کے کلام کے تھے، کلام کے حساب کے تھا، جو ان کا کلام ضائع ہو گیا تھا اس کے لیے لکھا تھا انہوں نے مرزا حاتم علی بیگ کو۔ مرزا تفتح وہ تھے جو ان کی کتابوں کو جو چھاپ رہے تھے، یعنی جو ان کا کلام جو تھا وہ پریس میں گیا ہوا تھا اور ان کا وہاں پہ ان کی کتابی شکل دی جا رہی تھی، اور جو یہ دو شخصیتوں کے نام آئے ہیں جو ان کا کلام جمع کر رہے تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے تحت ان کا گھر بار لوٹنے سے وہ کلام بھی ضائع ہو گیا۔ اوورآل میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ اب آ جائیں جی ان کے دوسرے خط کی طرف۔ دوسرا خط جو ہے وہ ہے لیتا میر مہندی مجروح کے نام۔ غالب کا جو دوسرا خط ہے وہ ہے جی میر مہندی مجروح کے نام۔ غالب کے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ غالب کے عزیز ترین شاگرد تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہ میر مہندی مجروح ان کے نام یہ خط لکھا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ خط انہوں نے ان کے نام لکھا تھا، مرزا حاتم علی بیگ کے، اور اپنے کلام کے بارے میں بتایا تھا کہ میرا کلام ضائع ہو گیا۔ اب جو دوسرا خط جو انہوں نے لکھا وہ لکھا میر مہندی مجروح کے نام، اور یہ تھے غالب کے عزیز ترین شاگردوں میں۔ 1857 کی جنگ آزادی جو یہ جو جنگ جو ہوئی تھی، ہنگامے جو ہوئے تھے دہلی میں، یہ جو تھے وہ چھوڑ کے پانی پت چلے گئے تھے اور وہیں پہ رہے، اور پھر جو ہے یہ دلی میں ہی انہوں نے وفات پائی۔
اب اس کہنے کو یہ جو ہے خط بہت چھوٹا ہے، لیکن اس خط میں بہت کچھ جو ہے ایسا مینشن کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ویسے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مختلف لوگوں کا نام دیا گیا ہے اور مختلف چیزوں کو جو ہے بتایا گیا ہے۔ ہاں، اوور آل پڑھنے سے آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا، لیکن بہت زیادہ گہرائی لیے ہوئے سبق ہے۔ دیکھیں غالب کی جو خطوط ہے نا وہ تاریخ کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کیسے زندہ کر دیتے ہیں؟ دراصل مورخ کے پاس جو تھا اس وقت تاریخ کو سنبھالنے کا کوئی عمل نہیں تھا، تاریخ کا عمل کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کوئی چیز جو تھی وہ بہت زیادہ تباہی ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کے پاس کتاب خانے تھے اور جو نادر کتابیں موجود تھی وہ سب انہوں نے جو تھی انگریزوں نے لے کے جلا ڈالی تھی یا ضائع ہو گئی تھی۔ جو چیزیں موجود ہیں وہ غالب کی خطوطوں کی صورت میں موجود ہے جس میں اس وقت کی عکاسی کی گئی ہے، اور غالب جو تھے وہ خود بھی اس کے جو ہے چشم دید گواہ ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، آپ کو یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر بغاوت کا الزام لگایا تھا، اور اس جو 1857 کی جو جنگ تھی اس کو انہوں نے غدر کا نام دیا تھا، اور اس کی صورت میں، اس کی تباہی کی صورت میں انہوں نے مسلمانوں پہ جو ہے زندگی بڑی تنگ کر دی تھی۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا، بلکہ وہاں ان پہ مختلف ٹیکس لگا دیے گئے تھے، ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ جس قسم کا وہ سلوک کر سکتے تھے وہ کرتے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ غالب کی اگر میں بات کروں تو غالب نے اپنی آنکھوں سے دلی کو جڑتے دیکھا۔ آخری جو مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کے سامنے اس کے بیٹوں کے قتلوں کو دیکھا، ان کے جو دوست احباب تھے ان کو مرتے ہوئے دیکھا، اور ان لوگوں کو بھی اس میں شامل ہے جو ان کے بہت سارے ایسے عزیز و قارب تھے جو اس میں گھر بار لٹ گئے، ہجرت کر گئے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے گئے، بے سر و سامانی کی حالت میں جو تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غالب کے خطوط میں بھی ملتی ہیں اور ان کی شاعری میں بھی اس کا منظر پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی، غالب کا جو خطوط ہے میر مہندی مجروح کے نام، یہ اس میں جو جہاں سے شروع ہوا ہے وہ ماضی کا حوالہ ہے۔ ماضی کا حوالہ کیا ہے کہ بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں، دلی کی ہستی مختصر کئی ہنگاموں پر تھی۔ ٹھیک ہے، دلی کا جو یہ دور تھا نا یہ بادشاہی دور تھا۔ اب بادشاہی دور میں کیا نظام تھا؟ اس میں جو جگہیں آ رہی ہیں وہ قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز بازار، مسجد، جامع مسجد کا ہر ہفتے سیر، جمنا کا پل، ہر سال میلہ پھولوں کا۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو قلعہ وہ تھا جو جو شاہ جہاں نے بنایا تھا، دریائے جمنا کے قریب واقع تھا۔ یہ ایک ٹرائی اینگل شیپ میں بنایا گیا تھا، اور اس کا انتخاب اس جگہ کا انتخاب جو ہے وہ نجومیوں نے کیا تھا اس قلعے کا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس کی تباہی کے وقت جو تھا، دلی کی تباہی کے وقت اس کا 18% 80 بلکہ آپ کہہ رہے ہیں 80% حصہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن اس کی شان و شوکت جو تھی وہ پھر بھی لوگوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر لیتی تھی۔ دوسرا ہے جی چاندنی چوک، یہ بہارت کے شہر دلی کا قدیم ترین اور مصروف ترین بازار تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ اس کا ڈیزائن جو ہے وہ شاہ جہاں کی بیٹی نے جہاں آرا نے بنایا تھا۔ تیسرا ہے بازار، جامع مسجد کا بازار، اور یہ جامع مسجد جو تھی اسے بھی شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ بالکل جامع مسجد جو لاہور کی بادشاہی مسجد ہے اسی کے طرز کی بنی ہوئی یہ مسجد ہے، اور اس میں جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ بازار لگایا جاتا تھا۔ جمنا کا آپ جانتے ہیں، گنگا جمنا ہندوؤں کا جو ہے وہ بڑا اس کو وہ اپنا بڑا وہ سمجھتے ہیں، بابرکت اس کا پانی سمجھتے ہوتے ہیں، اور یہ ایک دریا ہے۔ ہر سال میلہ پھولوں کا یہاں اس جو مسجد ہے اس کے گرد جو تھا وہ ایک میلہ لگایا جاتا تھا، اور اس میلے میں جو تھی وہ لڑکیاں جو ہیں وہ تقریباً یہ میلہ سال میں 3 ہفتوں کے لیے لگایا جاتا تھا۔ اس میلے میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں لڑکیاں جو تھیں وہ پھول بیچنے کے لیے آتی تھیں، اور اس میں بادشاہ اور انگریز وغیرہ جو تھے ان کے دور میں تھا یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس چیز کی کیوں مثال دی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ دلی کا
دلی کی رونق کو ظاہر کر رہی ہیں کہ دیکھیں اس وقت کا جو وقت تھا وہ دلی کی رونق کا وقت تھا. یہ وہ چیزیں تھیں جو دلی کی زندگی کی عکاسی کر رہی تھی. میلے کا سما، مسجد میں رونق، قلعہ، چاندنی چوک، ہر جگہ جو تھا وہ ایک رونق کا سما تھا. یہ اس وقت کا میں نے آپ کو بتایا، یہ ماضی کا، یہ ان کا خط جو ہے وہ پہلے ان کی ماضی کی عکاسی کرتا ہے. اس کے بعد وہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا جب انگریز آئے. اس کا دور شروع ہوا نواب گورنر جنرل بہادر. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے ان کا نام لیا ہے. 15 تاریخ کو آئیں گے آگے کے دربار میں 7 جاگیردار. یہ وہ 7 ریاستیں تھیں. یہ بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فروخ نگر، یہ 7 ریاستیں وہ ریاستیں تھیں جو انگریزوں نے ان کو جو تھا وہ ختم کر دیا تھا، اور ان کے جو نواب تھے ان کو قید کر لیا تھا اور مختلف طریقے کی سزا کے جو ہے وہ مستحق ٹھہرے تھے. کچھ کا جو تھا، ایک آدھ جو تھی اس کا جداگانہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا تھا، اس کا ایک جداگانہ حیثیت قبول کر لی تھی. اب انہوں نے یہاں پہ اسی چیز کی عکاسی کی ہے کہ یہ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب جو تھی ہم 3 شخصیت، مصطفیٰ خان، مولوی صدر الدین اور غالب، ان 3 شخصیتوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ اب ہم 3 لوگ جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں. باقی اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ان کا ماضی میں یہ رونقیں تھی. اس کے بعد انگریزوں کا دور جو وہ خط میں بتاتے ہیں کہ اب نواب گورنر جنرل بہادر آ گئے. 15 تاریخ کو آنا تھا. اب وہ کس ریاست میں دربار لگاتے ہیں، کس ریاست میں دربار لاتے ہیں، کیونکہ یہ 7 ریاستیں جو تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی اور انگریزوں نے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، اور ان کے جو نواب ہیں ان کو قید و بند کی صحبتوں میں دھکیل دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے کہ ہم 3 لوگ جو تھے وہ جو رہ گئے تھے. اب اس کے علاوہ انہوں نے آخری پیرے میں جو ہے، جو آپ دیکھیں، اس کی تباہی کا ذکر ہے. تباہی کا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم آنا چاہتے ہو بے شک آؤ. ٹھیک ہے، نثار خان کی چھتے کی سڑک، خان چندے کی کوچے کی سڑک، ان 2 سڑکوں کے حوالے یہاں بڑی رونقیں ہوتی تھی. اب تم آؤ گے تو تمہیں دہلی میں وہ رونقیں نہیں ملیں گی. یہ سڑکیں جو تھی وہ رونق کی وجہ سے مشہور تھی. بلاکی بیگم کا کوچے کا ڈھہنا، بلاکی بیگم بڑے سارے مکانات تھے، ان کو جتنے مکانات تھے وہاں پہ زیادہ تر مکانات کو جو ہے وہ انگریزوں نے گرا دیا تھا. جامع مسجد کے قریب، میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بادشاہوں کے دور میں یہاں رونق کا سما ہوتا تھا. یہ جو تھی 70 گز جو گول میدان ہے وہ بالکل سنسان ہو گیا تھا. وہاں جو ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی تھی. بالکل جنگل بیابان کا سما پیدا ہو گیا تھا. غالب یہ کہتے ہیں کہ دل افسردہ ہے، دیکھ دیکھ کے دل جلتا ہے، اور آخر میں وہ اپنے سارے جو دوست ہیں، حکیم الملک، حکیم المیر، اشرف علی کو دعا، ان سب کو وہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اوورآل میں آپ کو پھر بھی ایک شارٹ فارم میں بتاتی جاتی ہوں. غالب کے خطوط کی بنیادی حیثیت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 2 دفعہ ریپیٹ کر دیا ہے کہ سادہ انداز اختیار کیا، بناوٹی ثقیل الفاظ نکالے، مشکل الفاظ کا جو ہے وہ اس کا انہوں نے ختم کیا. اس کے بعد انہوں نے مرسلے کو مکالمہ بنا دیا. ایسا لکھتے تھے جیسے 2 بندے آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرے ہو. ادب کا حصہ رہے ہیں خطوط ہمیشہ سے. یہ یاد رکھیے گا، جو خطوط ہیں وہ ادب کا حصہ رہے ہمیشہ سے. اس میں غالب کے خطوط کو پذیرائی حاصل ہے، سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. کیونکہ ان کے خطوط میں تاریخی حوالے ملتے ہیں. یاد رکھیے گا، تاریخی حوالے ملتے ہیں. ان کے جو 2 بنیادی نقطے ہیں خطوط کی وجہ سے، فکری لحاظ سے اور اسلوب کے لحاظ سے، وہ میں بتا چکی ہوں کہ اس وقت جو تھا وہ پیغام رسائی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو انہوں نے جو تھا وہ اپنے خطوط سے اس وقت کے دور کے حالات کو ظاہر کیا ہے. اسلوب میں انہوں نے جدید نثر کی بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ ان کا طرز ایسا تھا کہ عام لوگوں کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. ان کے خطوط میں ان کی آپ بیتی، اپنے حالات، دہلی کی رونقیں، ان کی تباہی کا ذکر ملتا ہے. ان کا پہلا خط مرزا حاتم علی بیگ کے نام ہے، اور پہلے خط میں انہوں نے اپنے کلام کے بارے میں بتایا کہ میرا کلام جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اور آپ کا کلام کون اکٹھا کر رہا تھا؟ نواب ضیاء الدین اور نواب حسین مرزا. اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ دلی کی جو فسادات برپا ہوئے تھے اس وقت 1857 کے وقت، یہ کلام ان کا جو تھا ان لوگوں کے پاس تھا، لیکن ان کے گھر بار بھی لٹ گئے، جس کی وجہ سے میرا کلام جو ہے وہ ضائع ہو گیا.
دوسرے خط میں انہوں نے میر مہندی مجروح کے نام جو ہے وہ لکھا. اس وقت کا پہلا حوالہ ماضی کا جو بادشاہی دور تھا، جو دلی کی رونقیں تھی، جس طرح قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز بازار، یہ وہ ٹائم تھے جو رونقوں کے دور تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا سیکنڈ حصے میں کہ نواب گورنر جنرل بہادر کی جو آمد ہوئی، انگریزوں کا دور تھا، تو انہوں نے کیا کیا، جو ریاستیں مشہور تھی جہاں بادشاہوں کے دربار تھے، وہاں ان چیزوں کو ختم کر دیا اور ان لوگوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا، ان ریاستوں کو ختم کر دیا. ان کے جو لوگ تھے، نواب تھے، ان کو سزا کے طور پہ قید کر لیا گیا. اس کے علاوہ ان میں سے جو تھے، ان 3 شخصیتوں کے بارے میں 2 یہ ان کے دوست اور ایک یہ خود جو تھے، ان کا اپنا حوالہ موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا میر مہندی مجروح کو کہ تم آنا چاہتے ہو آؤ، لیکن تمہیں اب دہلی کی وہ رونقیں نہیں ملیں گی. اسی خط میں انہوں نے ان کی رونقیں بھی بتائی ہیں، اور اسی خط میں انہوں نے اس کی تباہی کیا، جہاں جہاں جیسے جان نثار خان کے چھتے، خان کوچے کی سڑکوں اور جامع مسجد کی گرد سما ان جو تھا، یہ ان ساری چیزوں کو بتایا کہ یہ جو تھی، اب جہاں رونقیں ہوتی تھی وہاں پہ اب تباہی کے اثار ہیں، وہاں وہ رونقوں کے منظر نہیں ہیں. امید کرتی ہوں کہ غالب کے 2 خطوط آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب جو اقبال والے خطوط ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو نئے لیکچر میں، جو اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں پڑھاؤں گی. تھینک یو.